اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ روشنی سب کے لیے پروگرام جاری و ساری ہے، اور جیسے جیسے جو تاریخیں قریب ترین ہوتی ہیں اور بزرگ ترین ہستیوں کے ذکر اگر ان میں کر لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے عین سعادت ہوتی ہے یہ بات۔ تو اور ARYQ TV الحمدللہ یہ بات پیش نظر رکھتا ہے کہ 12 مہینے میں وہ کون کون سے ایام ہیں، وہ کون کون سی تاریخیں ہیں کہ جو اہل اللہ سے منسلک ہیں اور اہل اللہ کی یاد ان میں تازہ کی جا سکتی ہے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے کہ جو عم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اعتبار سے اخی رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسد اللہ و اسد رسول بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے شیر بھی ہیں، یعنی کیا شان ہے ان کی۔ ہم تاریخ اسلام پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ وہ ہستیاں نظر آتی ہیں، بنو ہاشم کے یہ وہ حضرات نظر آتے ہیں کہ جن کی تلواریں ہمیشہ کفار کے سروں سے ہوتی ہوئی گزری اور انہیں واصل جہنم کرتی ہوئی گئی۔ یعنی کہ بدر کا مقام دیکھیں یا 3 ہجری میں ہونے والا واقعہ احد جو ہے، اگر غزوہ احد کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی کم و بیش کوئی بعض کتابوں میں 31 اور بعض کتب میں 33 کے قریب جو ہے کفار کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور پھر جام شہادت بھی نوش کیا، اور وہیں پر احد میدان احد میں ہی آپ کا مزار مبارک ہے۔ تو آج اس عظیم ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے نہ صرف تلوار اٹھائی بلکہ اپنی عظیم جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ کیا خدمات ہیں آپ کی اسلام کے لیے، کیا پس منظر ہے آپ کا خاندانی، اور کیا آپ کے مشاغل رہے، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت کس طرح کی تھی، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نورانی صاحب کا ذکر آیا تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قائد ملت اسلامیہ کا، اس سے قبل آپ پروگرام دیکھ رہے تھے، ان کا عرس مبارک بھی ہے، تو چونکہ نورانی میاں کے مرید بھی ہیں آپ، تو اس اعتبار سے نسبت بھی بڑی قریب ترین ہو گئی۔ حضرت یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دنیا کے اندر کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر بہت دیر تک بلکہ ایک ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور ان کا ذکر بار بار کیا جائے تو وہ اس خوشبو کی طرح ہے کہ بار بار ذکر کرنے سے خوشبو اور زیادہ بڑھتی ہے۔ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان۔ انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اور عرب کے ایک بہت بڑے بہادر، بہت بڑے شاہ سوار اور بہت ہی ایک جری انسان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات ہے۔ آپ کا اسم گرامی حمزہ ہے، اور آپ کے جو کنیت ہے وہ ابو یعلا اور ابو عمارہ ہے، اور آپ کے القابات جیسے آپ نے ذکر فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ شیر ہیں، آپ کو بہت بہادری اور شجاعت کا مقام عطا فرمایا۔ دیکھیں پس منظر تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ عم رسول ہیں آپ، اور اس اعتبار سے آپ کا جو ہے بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں آپ، اور ثویبہ خاتون سے آپ نے بھی دودھ پیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا ہے۔ بالکل۔ تو اس اعتبار سے حضور کے بھائی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، اور بھی کئی رشتے ہیں، کئی تعلق ہیں، والدہ کی طرف سے بھی آپ کی رشتہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی کی طرف سے۔ رضاعت کے حوالے سے خاص طور پر سیر نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ سیدنا
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی کو رشتے کے لیے منتخب کیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیسے میں منتخب کر سکتا ہوں، وہ میرے رضائی بھائی ہیں، اور جو چیز نسباً رضاً حرام ہوتی ہے، فرمایا جو نسباً حرام ہے رضاعت میں بھی حرام ہے وہ رشتہ، چونکہ بھائی کا رشتہ بھائی کی بیٹی کے ساتھ، بالکل فرمایا کہ وہ کسی صورت کے اندر رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص طور پر آپ کا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا پیار ہے۔ کیا بات! دیکھیں عرب کے وہ چند لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شجاع بنایا، بہت زیادہ بہادر بنایا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، ان کے اندر سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ چنیدہ لوگ ہیں کہ جو عرب کے اندر اور خاص طور پر مکے کے اندر اپنے اپنے شعبہ جات کے اندر تجارت میں دیکھیں، اور اس کے بعد شجاعت کے اندر دیکھیں، اور دوسری چیزوں کے اندر دیکھیں جن کو ملکہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے لوگ چن کر چنیدہ بنا کر حضور کی گود کے اندر ڈال دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاون و ممد بن گئے۔ ان میں سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات۔ بہت خوبصورت انداز میں، بڑا ایک خوبصورت اور ایک وسیع کینوس میں آپ نے تاریخی پس منظر بیان فرمایا، خاندانی پس منظر کے ساتھ، کہ نبی کریم علیہ السلام کے کمپینینز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اپنے اپنے امتیازات نظر آتے ہیں، اپنے اپنے قبائل میں ان کے، اور وہ شخصیات بھی بڑی نمایاں شخصیات ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پرست پر بیعت ہوتی ہیں اور پھر اسلام کے لیے قربانیاں دیتی ہیں۔ آج سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کے ابتدائی حالات کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، اور پھر یہ کہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے تو پھر ان کے مشاغل کیا تھے، کس انداز کے تھے، شوق وغیرہ کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یقیناً بہت عظیم آپ کی شخصیت ہے، بے شک آپ کی سیرت اور آپ کے کمالات، آپ کا تذکرہ یقیناً ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سن ولادت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً ایک روایت کے مطابق 2 سال قبل ہے، اور ایک روایت کے مطابق 4 سال قبل بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو واقع عام الفیل کے 2 یا 4 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ آپ نے ساری مکی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری ہے، اور جب تک اسلام نہ لائے تھے تو آپ کفار کی صفوں میں ہوتے تھے، کفار کے مجمعوں میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی بھی کام میں شریک ہونا۔ لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ کو محض ایک شرکائے محفل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک لیڈر کے طور پر آپ کو دیکھا جاتا تھا اور آگے کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ باہر سے بھی کچھ قبائل کے لوگ آتے تو حضرت حمزہ سے جب ملاقات ہوتی تو وہ باقاعدہ ان سے ایک قوم کے نمائندے کے طور پر معاہدے کر کے جایا کرتے تھے لوگ، یعنی انہیں ایک نمائندہ سمجھا جاتا تھا، انہوں نے معاہدہ کیا مطلب پوری قوم نے معاہدہ کیا، قریش نے معاہدہ کیا، ایسے ایک یعنی قداور شخصیت تھے۔ جیسے حضرت قبلہ نے ابھی سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کیا تو بات بالکل ایسی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تک اسلام نہ لائے تھے تو اس وقت سے ہی ان کی اسی طریقے سے ایک شہرت تھی۔ تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے یہ شروع سے دبدبہ، ولولہ اور ایک بڑی زبردست سمجھ لیں کہ قیادت کی حیثیت عطا فرمائی۔ جو ہم معروف جنگیں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی، جس میں حرب فجار بھی ہے اور معاہدہ حلف الفضول بھی ہے، ان سب میں حضرت حمزہ کی شرکت موجود ہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت حمزہ اس میں موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اگرچہ اس وقت تک آپ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ قرابت داری کی یعنی قرابت داری میں بھی جیسے خاندان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، قوم کو بھی، بالکل قوم کو بھی اور خاندان کو بھی۔
تو یوں سمجھ لیں کہ بڑے بڑے اہم مواقع پر آپ کی شخصیت یہاں پر موجود ہے. ٹھیک. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے ابتدائی حالات ہیں. اور اسی کے ساتھ اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں ابتدائی حالات پر مشاغل جو ہے وہ بھی تاریخی کتب میں یقیناً موجود ہیں آپ کی اور میری نظروں سے اگر گزرے ہوں. علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو بہت اچھے انداز میں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ جواب کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پیش کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ARYQ TV خراج عقیدت و محبت پیش کر رہا ہے. تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی محبت کرنے والے آپ کے چچا جان, جن کی شہادت ظاہر ہے شوال المکرم میں ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو آج محفل سجائی گئی ہے آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. آپ کے مشاغل کیا تھے اتنی عظیم شخصیت کے, کیا مشاغل رہے آپ کے حیات مبارکہ میں؟ دیکھیں خاص طور پر 4-5 چیزیں ایسی نظر آتی ہیں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں جو آپ کے زندگی کے مشاغل کے طور پر نظر آتی ہیں. ایک تو شمشیر زنی ہے, تلوار چلانا, اور یہ تو یقیناً اس قوم کا خاص افتخار بھی رہا ہے اور بہت سے لوگوں کے مشاغل, خاص طور پر حضرت حمزہ کے مشاغل میں بھی اس کا ذکر ہے. تیر اندازی ہے اس کے ساتھ ساتھ. پھر اس کے علاوہ صحرا نوردی یعنی کہ صحراؤں میں گھومنا, سیر و سیاحت. جی سیر و سیاحت کرنا. لیکن اس کے ساتھ چونکہ ایک اور آپ کا مشغلہ جڑا ہوا ہے تو وہ اس کے ساتھ مفید ہو جائے گا, شعر و شاعری. اچھا شعر و سخن. بالکل. تو جب صحرا نوردی ہوتی ہے سیر و سیاحت تو شعر و شاعری میں مزید دلچسپی مضمون میں پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ایک خاص بات ہے. پھر اس کے علاوہ وہی شکار کے حوالے سے, چنانچہ آگے جب ابھی انشاءاللہ قبول اسلام کے حوالے سے جب بات آئے گی تو اس میں وہی شکار سے واپسی تھی ان کی. تو شکار ان کا ایک خاص مشغلہ تھا. تو یہ تمام چیزیں, اور اس شکار کے مشغلے کو اللہ رب العالمین نے پھر اس طور پر باقی رکھا کہ پھر انہوں نے بدر و احد میں بھی شکار کیے ہیں. یعنی وہ الگ شکار تھا, اللہ نے جب ان کا رخ بدلا ہے. یہی تھے بالکل جو اسلام کو مطلوب تھے. بالکل ایسے اللہ نے رخ بدلا. تو پھر وہ جیسے وہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دکان سے گزر رہے تھے, ایک تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ضمن ایک بات ذہن میں آئی, عرض کر رہا ہوں. تو حضرت سری سقطی ماموں ہیں جنید بغدادی کے. تو انہوں نے ان کے والد سے آئینہ ساز تھے, والد آئینہ سازی کا کام تھا. تو جنید بغدادی کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا. حضرت سری سقطی نے کہا کہ بیٹا جو ہے اس کو کہاں آپ نے اس کام میں لگا دیا؟ کہا نہیں سیکھ رہا آئینہ سازی. فرمایا اس کے ذمے کچھ اور آئینہ سازی ہے. اچھا, اس کے ذمے کچھ اور آئینہ سازی, یعنی لوگوں کے دلوں کی آئینہ سازی. کیا بات. یعنی یہ دیکھیں بزرگوں کی بات. تو حضرت حمزہ شکار کا پیشہ ضرور تھا مگر بالکل یہ اللہ نے پھر ایک اور شکار ان کے ذمے لگایا اور وہ آپ نے پھر انجام دیا. بہت سے ایسے مشاغل ہیں آپ کی زندگی. بات آپ نے, اور جب ہم نے سراپا پڑھا حضرت سیدنا امیر حمزہ کا تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ کشادہ پیشانی, خوبصورت چہرہ, گول بازو, چوڑی کلائی, درمیانہ قد. کیا سراپا کھینچنے والے نے کھینچا ہے کہ ایسی خوبصورت شخصیت کہ جن کے کارنامے بھی ایسے خوبصورت ہیں کہ جسے آج بھی یاد کیا جا رہا ہے. اچھا, اب ایسی عظیم ہستی کا داخل اسلام ہونا بھی یہ بھی ایک تاریخی واقعہ شمار کیا جاتا ہے, اور اس ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھ لیجئے اسلام کے لیے. ایک ایسا اسلام کو تقویت ملتی ہے کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں تاریخ بہت بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کا قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا عظیم الشان بھی ہے اور ایک حادثاتی طور پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حالات و واقعات و معاملات ایسے بنائے کہ جس کی وجہ سے آپ نے قبول اسلام فرمایا. جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ شکار آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا, آپ شکار پر تشریف لے گئے ہوئے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ کے ساتھ کوہ صفا پر تشریف فرما تھے. ابو جہل چونکہ جیسے جیسے اسلام بڑھ رہا تھا تو اس کا بغض و حسد حضور سے بڑھتا جا رہا تھا. حضور کو دیکھا وہاں تشریف فرمائے تو بکواسات کرنی شروع کی, الٹے پلٹے کلمات کہنے شروع کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صبر و رضا کے پیکر بن کے خاموش رہے. جب اس نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازک پر مارنا شروع کر دیا اور خون کے فوارے نکل پڑے. حضور نے پھر بھی کوئی مزاحمت نہیں کی, کچھ کہا نہیں, خاموشی اختیار کی اور اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. وہ وہاں سے نیچے اترا اور سین کعبہ کے اندر کفار جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جا کے مجلس کے اندر بیٹھ گیا. یہ سارے کا سارا واقعہ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی, انہوں نے دیکھا اور جیسے ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے شکار سے تو اس نے کہا کہ آپ شکار کر رہے ہیں اور سیر و سیاحت کر رہے ہیں اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ کیا. آپ نے جب یہ سنا تو آپ جو ہے بہت غصے کے اندر آ گئے اور بہت جلال کے اندر آپ نے پھر تشریف لے کے سین حرم کے اندر اور اس مجلس کے اندر جس مجلس کے اندر وہ رئیس بن کر
اور رونق محفل بن کے بیٹھا ہوا تھا، وہیں جا کر ابو جہل کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ اس کو بھی لہو لہان کر دیا. کہا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ تم ایسا معاملہ کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں. صرف محبت میں اور پیار میں آپ نے یہ کلمات کہے. اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، صرف یہ سن کر کہ اس نے ظلم کیا. ابو جہل نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ آپ بہت غصے میں بہت ناراض ہیں، تو لوگ کھڑے ہوئے تو ان کا نہیں میری غلطی ہے، میں نے یہ سب کچھ کر دیا. اور اس نے فوراً جو ہے پینترا بدلا. اس نے کہا کہ یہاں بہت سارے لوگوں کی لاشیں گریں گی، اس سے بہتر ہے کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو شجاعت ہے وہ عرب کے اندر مشہور ہے، صرف مکہ میں نہیں بلکہ عرب کے اندر. جیسے مصعب نے فرمایا کہ جہاں سے بھی لوگ آتے تھے وہ آپ کی شخصیت کو دیکھنے کے متمنی ہوتے تھے. اس نے پینتا بدلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ حاضر ہوئے، حضور سے پوچھا کہ مجھے سنائیے وہ واقعہ کیسے کیا اس نے. اور آپ نے فرمایا کہ چچا جان بات یہ ہے کہ آپ نے بدلہ تو لے لیا، آپ نے مار لیا، لیکن اس سے میری خوشی نہیں ہوئی. میری اگر خوشی چاہتے ہیں، مجھے آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دین اسلام قبول کیجئے، خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیجئے. آپ بھی بہت کشمکش کے اندر تھے کہ میں کیسا جملہ کہہ کے آ گیا ہوں میں محفل کے اندر، اور میرے باپ دادا کا دین اور سارے کے سارے خاندان کی سارے معاملات خفت بالکل. لیکن آپ نے جب ترغیب دی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے اندر، اور حضور علیہ السلام کی دور اندیشی دیکھیے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کی لڑائی ہو کو بدلہ لے تو ہم اسی پر خوش ہو جاتے ہیں. بڑا کمال کر دیا، بدلہ لے لیا آپ نے ختم کر دی بات. حضور نے فرمایا میں اس بات سے خوش نہیں، میری خوشی یہ ہے کہ آپ جو ہے اسلام قبول کریں. آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب پر ان حالات و واقعات رب تبارک و تعالیٰ نے حالات پیدا فرمائے اور آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا. جب دین اسلام کو قبول ہوا تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک شہرہ مچ گیا، اور پہلا یہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ جو کھڑا ہو سکتا تھا کفار کے سامنے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خاص طور پر جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ ڈر بھی گئے، سہم بھی گئے کہ اب حمزہ آ گیا ہے اسلام کے صفوں کے اندر، اب سوچ سمجھ کے اسلام کی طرف دیکھنا. میں صرف اشارہ کروں گا، وقفے پہ جانا ہے. وہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ عمر آ گیا. آپ نے فرمایا عمر آ گیا تو کیا ہو گیا؟ عمر اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو فبیہا، اگر نہیں آیا ہے تو حمزہ یہاں پر کھڑا ہے. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ سب سے پہلے آپ کی تلوار پڑی. فرمایا عمر کب تک یہ تلواریں نکلتی رہیں گی؟ اور پھر جو پہلی مسلمانوں نے جا کر نماز بجماعت ادا کی علی الاعلان، تو ایک صف میں سیدنا عمر فاروق تھے اور دوسری صف کے اندر جو ہے سیدنا امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول اللہ. یہ آپ کا قبول اسلام ہے، اور اسلام کو عروج اور بلندی عطا کرنے والے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. علامہ صاحب کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے آپ نے. اور تاریخ اسلام کا یہ وہ دور ہے، یقین جانیے کہ چونکہ آج جس دور کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب بہت بڑی تعداد میں مسلمان، یہ وہ دور ہے کہ جو نماز کا ذکر کیا آپ نے، اللہ اکبر، کہ جہاں سیدنا عمر فاروق ایک جگہ پہرا دے رہے ہیں تو دوسری جگہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ پہرا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ، مزید کلام کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھیں بزرگوں، برتر ہستیوں کا ذکر ہو، عظیم ہستیوں کا ذکر ہو تو روح بھی بالیدہ ہو جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس تاریخ کو ہمارا وجدان دیکھ رہا ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ایمانی قوت کیسی تھی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اسلام کے لیے نہ صرف اپنا مال پیش کیا بلکہ اپنی جانوں کا بھی نذرانہ، قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اچھا، آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اسد اللہ و رسولہ کہا جاتا ہے. آپ کی جرت اور بہادری کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائے گا. بہت کچھ. اچھا، پھر ایک اور بھی خاص، وہ آپ کے جو سر اقدس پر ایک پر لگا ہوا ہوتا تھا، وہ بھی ایک آپ کے امتیازات میں سے ایک ہے، وہ بھی آپ ہی کا تخصص ہے. کیا فرمائیے گا سوال؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کی جو جرت و بہادری ہے یہ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو خود آپ کے نام سے آیا ہے. حمزہ کا معنی شیر ہے. شیر ہے. اللہ. تو لفظ حمزہ میں جو بہادری ہے نا، وہ صرف نام کی حد تک نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں نظر آتی ہے. ابھی جو قبول اسلام میں جو بہادری کا حضرت نے ذکر کیا ہے، بڑا کمال انداز و ذکر. بالکل. اور اس قبول اسلام کے بعد پھر آپ نے جو اختتامی کلمات کے طور پر جو بتایا کہ پہرا اور پھر اس کے سائے میں مسلمان سارے خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا تھا نا، یا رسول اللہ ہم اکبر ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے پھر؟ بالکل ایسا. تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے وہ اثرات ہیں. اور قرآن مجید نے ایک بڑا جامع اشارہ فرمایا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ایک جملہ مجھے قرآن مجید کا یاد آ رہا ہے، سورہ انعام کے آیت نمبر 122 ہے. فرمایا کہ فَأَحْيَيْنَاهُ
وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اچھا اچھا فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جس کو ہم نے حیات زندگی عطا فرمائی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت امیر حمزہ کی شان میں نازل اچھا اچھا اللہ اکبر اللہ. تو فَأَحْيَيْنَاهُ فرمایا کہ ہم نے اسے حیات، ہاں یعنی خاص طور پر اسلام لانے کو، یہ بھی امتیاز اسلام ہو لانے گیا کو آپ کو. حیات قرار دیا گیا. اللہ معلوم ہوا کہ اصل حیات یہ کہ بندہ اسلام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. اس سے پہلے کی زندگی کا ذکر نہیں کیا بلکہ اومن کانا میتن کا ہے قرآن نے. اب ہے فاحیینا، زندگی بے بندگی شرمندگی. بالکل ایسا. تو آگے فرمایا وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ہم نے ان کے لیے ایک ایسا نور مقرر کر دیا یمشی به فی الناس کہ اب وہ اسی نور کے ذریعے چلتے ہیں لوگوں میں. اب وہ نور عرفان ہے، نور ایمان ہے، نور معرفت ہے. یہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب کل کائنات اور کل زندگی بن گئی کہ جس کی روشنی میں پھر انہوں نے سفر کیا. پھر نہیں دیکھا انہوں نے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یا انجام کیا ہوگا، بس انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین کی خاطر اپنا سب کچھ پھر انہوں نے قربان کر دیا اور تن من دھن قربان کیا. اس کے بعد جب ہجرت کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہاں بھی جب مہمات کا آغاز ہوا، یعنی ابھی تو بدر و احد سے بھی پہلے ابتدائی مہمات کے طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بعض چھوٹے چھوٹے لشکروں کو کہیں روانہ فرماتے تھے تاکہ وہ کفار کے جو آنے والے قافلوں کے لیے سد راہ کا کام کر سکیں، تو اس میں بھی کئی مقامات ایسے ہیں، کئی مہمات ایسی ہیں کہ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بردار بنایا ہے. یعنی جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو ہی عطا فرمایا. بلکہ کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ پہلی جو لشکر کشی اسلام کی طرف سے ہوئی ہے اس کے علم بردار حضرت حمزہ بنے. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی آپ کو یہ اس شرف میں بھی امتیاز حاصل ہے. بالکل اس میں بھی امتیاز حاصل. اس کے بعد جا کر پھر وہ بدر کے مارکے کا، اچھا سرکار علیہ السلام سے 2 سال کا فرق ہے آپ کا بالکل عمر کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار ایسا ہے بالکل. تو اس کے بعد جب بدر کا موقع آتا ہے اور اس میں پھر جب کفار جو ہیں عتبہ و شیبہ اور ولید اترتے ہیں اور پھر اپنے جیسے وہ مقابل طلب کرتے ہیں کہ ہم جیسے ٹکر کے لوگوں کو بھیجو، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت حمزہ کا انتخاب فرماتے ہیں، حضرت مولا علی کا انتخاب فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ کا انتخاب فرماتے ہیں، اور پھر یہ اپنے اپنے مد مقابل سے لڑتے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنے مد مقابل سے بھی لڑ رہے، شیبہ سے، اور اس کے علاوہ ولید سے بھی لڑ رہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تاخیر ہوئی تو یہ وہاں پر بھی پہنچ رہے ہیں. اور طعیمہ بن عدی جب پیچھے سے جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی ایک وار کر کے واصل جہنم کرتے ہیں. اس موقع پر وہ جو آپ نے ابھی پر کا ذکر کیا، تو اس موقع پر بعد میں کفار ایک پوچھ رہے تھے کہ یہ جو پر لگائے ہوئے شخص تھا یہ کون تھا؟ کہا کہ یہ حمزہ ہیں. کہا کہ سب سے زیادہ اسی شخص نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. کیا بات. تو یہ غزوہ بدر ہے. پھر اس کے بعد احد کا میدان سجدہ ہے. تو بدر کے اندر جو آپ نے اس میں جو کاروائیاں فرمائی تھی اسی کے بدلے کے طور پر کچھ لوگ خاص، طعیمہ بن عدی کا چچا مطعم بن عدی وہ خاص طور پہ تیاری سے آیا تھا کہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا، میں نے حضرت حمزہ سے بدلہ لینا. اور یہ ہے اصل میں ٹارگٹ کلنگ، بالکل ایسا بنیادی طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. تو یہ وہ ایسے، تو اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر وہ آگے شہادت کا پھر ذکر آتا ہے. لیکن اس موقع پر بھی ایسا نہیں کہ غزوہ احد سجا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بس ڈائریکٹ شہید ہو گئے، نہیں، اس دن بھی شہادت سے پہلے 30 کافروں کو خود انہوں نے واصل جہنم کیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. اچھا حضرت آپ کی جاں بازیوں کا ذکر ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں اجمالی طور پر آپ کے اس شہادت کا بھی ذکر ہوا شروع سے اب تک. آپ کی شہادت کے حوالے سے، چونکہ اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے تو کیسی شہادت ہے؟ آپ نے بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ بھی کیا کفار کا، واصل جہنم بھی کیا اور جام شہادت بھی نوش فرما رہے ہیں. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ ہر جگہ پر ایک سائبان کے طور پر ساتھ رہتے تھے. بدر کا بڑی تفصیل کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا اور بڑے بڑے رؤسائے قریش کو بدر کے اندر آپ نے واصل جہنم کیا اور آپ کی شہادت بھی وہی بدر کی بہادری کی بنیاد پر تھی. جیسے کہ طعیمہ بن عدی کا ذکر کیا گیا، اس کے خاندان نے، اسی طرح ہند نے اور دوسرے لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں اس شخص کو جو ہے نا پکڑنا ہے. اور واشی جو حبشی نسل تھا اس کو منتخب کیا گیا اور کہا کہ تمہیں آزاد کیا جائے گا. اسی کام میں ماہر تھا، بالکل حربہ مارتا تھا، خاص طور پر اس کا ایک حربہ تھا. بالکل. اس نے کہا کہ تمہیں آزاد کیا جائے گا، تمہیں کچھ اور نہیں کرنا ہے، تمہیں صرف اور صرف اس شخص کو شہید کرنا ہے جس نے چن چن کر ہمارے جو ہے بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے بڑے بہادر لوگوں کو بدر کے میدان کے اندر واصل جہنم کیا. جیسے مصعب نے ذکر فرمایا کہ احد کے اندر بھی آپ نے وہ شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ
احد کا معرکہ مسلمان جیت چکے، کامیاب و کامران ہوئے، فتح کا اعلان ہو چکا، مسلمان کامیاب ہو گئے، مسلمان جیت گئے، لیکن بہرحال کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کی بنیاد پر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ تو خود واشی کہتا ہے کہ میں طاق لگا کر بیٹھا ہوا تھا، جنگ ہو رہی تھی، ہر طرف لڑائی ہو رہی ہے، ہر طرف معاملہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے اس جنگ سے، لڑائی سے، کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، میں صرف لگا کے بیٹھا ہوا تاکہ مجھے موقع ملے۔ اور پھر ایسا ایک موقع ملا اور میں نے جو ہے نشانہ باندھ کے، میرا پکا نشانہ تھا، اور میں نے نشانہ باندھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو نشانہ مارا۔ اب زمین پر تشریف لائے، اس کے بعد پھر جو ظلم کیا گیا، آپ کا مسلح کیا گیا، حالانکہ اسلام وہ دین اسلام ہے کہ جو کفار کا بھی مسلح کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا، نازک اعضاء کو کاٹا گیا، آپ کے جو لاش مبارک ہے اس کا اتنا مسلح کیا گیا کہ لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب لاشوں کو جمع کیا گیا، تقریباً 70 صحابہ کرام احد کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش پر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور حضور نے مسلح دیکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یا کاشف القربات، اے غموں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے میرے ساتھی، اے میرے دست، تم کہاں چلے گئے ہو چھوڑ کر؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا غم کا دن تھا حضور کے لیے، وہ اتنی پریشانی کا دن تھا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، سارے صحابہ کرام آگے آگئے، سیدہ صدیق اکبر آگے ہیں، ان کی بیٹی پوچھ رہی میرے بابا کہاں ہیں، لیکن کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں، کیسے بتائیں تو کیسے بتائیں؟ کہا کہ حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف پہنچے تو مدینے کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ حضرت صفیہ، آپ کی بھانجی، آپ کی بیٹی، ساری خواتین، شہید مظلوم کہا جا اللہ اکبر، شہید مظلوم، یعنی اسلام کے سید الشہداء ہیں تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مسلح کیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیے آپ کہ جب آپ کی میت مبارک کو دفنانے لگے اور آپ کے لیے کفن لایا گیا، حضرت صفیہ کفن لے کر آئیں تو حضور کفن پہنانے لگے، دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وہ بغیر کفن کے، تو حضور نے فرمایا یہ میں برداشت نہیں کروں گا کہ میرا ساتھی بغیر کفن کے جائے، تو آدھا کفن ان کو پہنایا گیا، آدھا کفن ان کو پہنایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر کچھ گھاس پھوس ڈالا گیا، یعنی یہ حضور کی پیار محبت اپنی جگہ، لیکن حضور نے فرمایا وہ بھی میرا ساتھی ہے، وہ بھی میرا شہید ساتھی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ ان کو دفنایا۔ لیکن پھر حضور کا معمول تھا کہ حضور جو ہے ہر بدھ کو تشریف لایا کرتے تھے شہداء احد کے مزارات پر، سیدہ حمزہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا مزار مبارک کو جو ہے نا کچھ وہ ہو گیا تو آپ خود تشریف لائیں اور آ کے اپنے ہاتھوں سے، سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کو ٹھیک کیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، اہل نظر کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ حضور سے کچھ لینا ہے تو پہلے سید الشہداء کی بارگاہ کے اندر جا کر ان کا وسیلہ پیش کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ امیر طیبہ ہے، آج بھی وہ بادشاہ ہیں مدینے کے، ان کی بارگاہ میں عرض کیا جائے تو حضور ان کا کہا ہوا رد نہیں فرماتے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ صاحب آپ تشریف لائے، نثر کے انداز میں بہت کچھ عقیدتیں پیش کی گئی، میں چاہتا ہوں منظوم انداز میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے۔ اور علامہ صاحب میں نے دیکھا کہ شہادت کا جب ذکر کر رہے تھے تو خود بھی اشکبار نظر آئے، ایسے سید الشہداء کا ذکر آج ہم نے کیا، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے۔ نبی کے دلبر، نبی کے شیدا، امیر حمزہ، امیر حمزہ، ہوئے شہیدوں میں سب سے بالا، امیر حمزہ، امیر حمزہ، شہ کے رضائی بھائی، چچا بھی ہونے کی شان پائی، عظیم ہستی بلند رتبہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، نہیں ہے ان سا جری جہاں میں، ملی انہیں برتری جہاں میں،
دلاوری میں ہے فرد یکتا امیر حمزہ امیر حمزہ نبی کے دل برے نبی کے شیدا امیر حمزہ امیر حمزہ بڑے تخصص کے ساتھ چاہا نبی نے یوں آپ کو سراہا پڑھا ہے 70 دفعہ جنازہ امیر حمزہ امیر